علی جناب یوسف قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر گوالیار سے یاد کیا، آپ نے سلام پیش کیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد آوری کا بہت بہت شکریہ۔ محب محترم، آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ ناجائز روپیہ، سود، شراب، رشوت وغیرہ کا نیک کام مسجد، مدرسہ، فاتحہ، عرس میں لگایا جائے یا خیرات کیا جائے تو جائز ہے یا نہیں، اور اس پر امید ثواب کی رکھی جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا اس طرح کے روپے کو کسی شرعی ہیلے سے جائز کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اپنی ذات کے لیے اور اپنی ذات کے لیے مسجد میں سوال کرنا کیسا ہے؟ محب محترم، آپ کا سوال ہم نے پیش کیا، جواب سماعت فرمائے۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ یہاں پر آپ نے جو سوالات کیا اس کا جواب بغور سماعت کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں سوال کرنا یہ حرام ہے اور مانگنے والے کو دینا یہ سخت منع ہے۔ باہر شریعت احکام میں، مسجد کے احکام میں صدر الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ دوسری بات آپ کی کہ مال حرام مثلا شراب، رشوت، جوا وغیرہ کے ذریعہ جو پیسہ کمایا گیا اسے صدقات و خیرات، مسجد و مدرسہ اور نیک کام میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں، اس پر ثواب کی امید رکھتے ہیں یا نہیں۔ یاد رہے کہ مال حرام پر جو ہے ثواب کو خیرات کرنے کا تو حکم ہے۔ مال حرام جو بھی کمایا گیا اس کا حکم تو یہی ہے کہ جس کا بھی ہے اسے واپس کر دیا جائے، ڈھونڈ کر تلاش کر کے جہاں تک ممکن ہو، اور اگر کوئی نہ ملے تو اس صورت میں صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ البتہ مال حرام کو صدقہ کرنے میں اس پر ثواب کی امید رکھنا یہ ہمارے فقہا نے کفر قرار دیا ہے کہ مال حرام پر صدقہ اور خیرات کر کے ثواب کی امید رکھنا یہ کفر ہے۔ البتہ یہ کہ چونکہ مال حرام کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اسے صدقہ کر دیا جائے، تو اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت بجا آوری پر اجر و ثواب کی امید یہ تو ہو سکتی ہے، رہا یہ کہ صدقہ کرنے پر ثواب کی امید یہ کفر ہوگی۔ لہذا مال حرام پر صدقہ کر کے ثواب کی امید رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب تیسری بات یہ کہ مسجد و مدرسہ اور عرس اور فاتحہ وغیرہ میں اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں، تو بلا شبہ مال حرام کو مسجد، مدرسہ اور دیگر نیک کاموں میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ نے اس میں سوال کیا ہے کہ کوئی شرعی ہیلہ ہے اس کے جواز کا، تو یاد رکھیں کہ اس کا مال حرام کمانا اس نیت سے کہ صدقہ کرنا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی عورت جو ہے غریب یتیموں کو پالنے کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے معاذ اللہ زنا کے ذریعہ پیسہ کمائے، تو یہ بہت بڑی بری بات ہے۔ البتہ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو پیسے وہ مسجد یا مدرسے میں لگائے مال حرام کے ذریعہ خرید کر، اگر عقد و نقد جمع نہ ہو تو وہ ایک صورت ہوگی کہ بلا شبہ مال حرام کمانے کا تو گناہ ہوگا، مگر جو چیزیں وہ مسجد میں دے گا یا مدرسے میں دے گا تو وہ مدرسے میں اس کا استعمال، مسجد میں اس کا استعمال جائز ہوگا، بشرطے کہ عقد و نقد جمع نہ ہو، جیسا کہ آج کل خریداری ہو رہی ہے۔ عقد و نقد جمع ہونے کی صورت میں آسان صورت یہ ہم بتا دیں، اس کی تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں۔ یہاں پر یہ کہ مال حرام دکھا کر کہا کہ یہ 10,000 میرے پاس ہیں، اس کا یہ اتنا فلاں سامان دے دیا جائے، اس صورت میں بھی یہ عقد و نقد جمع ہونے کی بات ہوئی کہ مال حرام پر اس نے بیع کیا، خرید و فروخت کی ہے، مال حرام دکھا کر کے اسی پیسے کا، یا پہلے اس نے مال حرام دے دیا کہ یہ 10,000 روپیہ آپ پکڑیے اور اتنا مال آپ بھر دیجئے، اس صورت میں بھی وہ مال حرام ہوگا، اور مسجد میں، مدرسے میں یا کسی کے کھانے پینے میں لگانا یہ سب ناجائز و حرام ہوگا۔ اور رہا عموماً یہ کہ عقد و نقد جمع نہ ہو، وہ یہ صورت ہوئی کہ مال اس نے خرید لیا کہ اتنا سامان مسجد کو بھیج دیا جائے، اور پیسہ اس نے دکھایا نہیں، نہ پیسے کو متعین کیا، نہ دکھایا، نہ بتایا، بلکہ یہ کہا کہ اتنا مال، اتنا سامان یا فلاں چیز جو ہے
آپ دے دیجئے، اور اس نے دے دی، بعد میں اس نے اس کا پیسہ ادا کیا، جیسا کہ آج کل عموماً بازار میں ایسا ہی طریقہ چلتا ہے۔ تو امام کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی فتوے پر اس دور میں حکم دیا جاتا ہے کہ اس صورت میں ان چیزوں کا استعمال جائز ہوگا، اگرچہ یہ مال حرام جو اس نے دیا ہے وہ ناجائز و حرام رہا، لیکن اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اولاً تو یہ ہے کہ جن لوگوں سے لیا ہے انہیں واپس کر دے، اور انہی کے ذریعہ مسجد و مدرسے میں وہ پیسے رقم دل لگوا دے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ان لوگوں کو نہ واپس کر سکے، وہ لوگ نہ ملیں، تو ان پیسوں کو صدقہ کر دے کسی غریب و فقیر پر، اگرچہ اس کے رشتہ دار ہی وغیرہ، بہن بھائی وغیرہ ہوں غریب خاندان میں، یا جو بھی پہچان والا غریب ہو، اسے صدقہ کر دیں اس رقم کو یا اس سامان کو، پھر اس سے جو ہے ہبہ کر دے اس مالک کو، پھر وہ پیسہ مسجد میں لگایا جا سکتا ہے، وہ رقم لگائی جا سکتی ہے۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، ایسا ہی فتاوی رتبیہ شریف میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔